ان چیزوں میں. تو وہ کہتی تھیں میں رات کو اپنی والدہ کو اپنے پاس سلایا کرتی تھی، اور اپنے پاس سلانے کے علاوہ کہتی تھی کیونکہ انسان تھی مجھے بھی نیند آ جاتی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کی جو ٹانگ تھی اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھا کرتی تھی رات کو. مجھے یہ خطرہ رہتا تھا یہ نہ ہو میری والدہ کسی وقت مجھے پتہ نہ چلے اور وہ گھر سے نکل جائیں، اور جب وہ ایک دفعہ گھر سے نکل گئیں تو پھر ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کے گھر کا کیا پتہ ہے، ان کا اپنا نام کیا ہے. تو کہتی ہیں، اور جب رو رو کے وہ بتا رہی ہیں، کہتی ہیں میری وہ ماں جس نے ہم 6 بہن بھائیوں کو پالا، جس نے ہم سب کی خدمت کی، اس قابل کیا کہ ہم دنیا میں اپنا گزر کریں، وہ ماں اب ہماری جو ہے وہ اتنی مجبور ہے کہ ہم 6 بہن بھائی بھی ان کو ہمارے لیے سنبھالنا ان کو مشکل ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پہ ذہنی امراض جو ہیں ان کا بہت زیادہ گھر والوں پہ اثر ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جس خاندان میں ڈیمنشیا یا الزائمرز ہو جائے، جس کو ڈیمنشیا ہوا ہوا یا الزائمرز، اس بیچارے کو یا بیچاری کو تو کچھ بھی نہیں خبر ہوتی، لیکن جو گھر والے جس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک بندے کی مسلسل ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ان کے ساتھ رہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائیں اور پتہ نہ چلے. اسی طریقے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میں نے قصہ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آئی تھی تب بھی میں نے سنایا تھا، اور میں سوچتی ہوں ہر مرتبہ سنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذہنی تکلیف جو ہے وہ کتنی زیادہ گھر والوں کے لیے ایک ڈپریشن کا سبب بن جاتی. میرا ایک مریض آتا تھا وہاں باہر، میرے الزائمرز کا وہ لگا ہوا تھا، پوسٹر لگا ہوا تھا. میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے گائنیکالوجسٹ ہوں تو خواتین ہی مزید مریض آتی تھیں. تو میری مریض نے کہا کہ میرے میاں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور. وہ کہتے ہیں وہ علیحدہ میں بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کئی دفعہ وہ اپنی بیوی کے مسئلے ڈسکس کرنے آتے ہیں. میں نے کہا ضرور آ جائیں. وہ آ کے اندر بیٹھا ہے، مجھے کہنے لگا کہ آپ الزائمرز کے ساتھ کام کرتی ہیں، باہر میں نے دیکھا ہے بینر لگا ہوا، پوسٹر لگا ہوا. میں نے کہا ہاں. میں نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک ڈے کیئر سینٹر شروع کیا. اس میں اب بات کرنے کی دیر تھی تو اس نے رونا شروع کر دیا. جوان آدمی، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس سے کبھی بات کروں، بیوی سے بھی نہیں بات میں کر سکتا. تو میں نے سوچا میں کم سے کم اپنی دل کی تکلیف آپ کے سامنے تو رکھوں. میں نے پوچھا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد کو الزائمرز تھا، اور اس کے والد کوئی عام انسان نہیں تھا. سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ینگ الزائمرز جو ہے دیٹ از ناؤ کنسیڈرڈ کہ جی ینگ ایج الزائمرز از کنسیڈرڈ ٹو بی جینیٹک انہیریٹنس آلسو. وہ 52-53 سال کی عمر تک ہی واز لکنگ آفٹر دا فائنانسز آف اے مڈل ایسٹ کنٹری لائک کویت. ان کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا، مطلب عام آدمی نہیں تھا، ان کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا. دیٹ مینٹ کہ ہی مسٹ بی اے وزٹ، مطلب جس کو فائنانس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہو، وہ کتنا بڑا اس کا دماغ ہوگا. اس بیچارے کو الزائمرز ہو گیا. انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان کا بیہیویئر اس طرح کیوں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہاں اپارٹمنٹ تھا، وہاں اپارٹمنٹس میں نارملی غسل خانے جو ہیں وہ بیڈ رومز کے ساتھ نہیں ہوتے، وہاں اپارٹمنٹس کے اندر ہی جو کوریڈور ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں میں نے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے، کہتے ہیں میں نے باہر وہ شور سنا تو میں باہر نکلا اپنے کمرے میں سے. تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب کمرے کے باہر کھڑے ہیں، اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہیں، اور وہ دروازے کھول رہے ہیں کیونکہ جس گھر میں وہ پچھلے 30 سال سے رہتے تھے انہوں کو اس گھر کے غسل خانے کا دروازہ نہیں مل رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فرسٹریٹ ہو گئے، نیچرلی ان کو حاجت آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے جب پیشاب کر دیا تو کہتے ہیں تب میرے لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی. وجہ یہ کہ وہ والد جس نے وہ کہتے ہیں جس نے ہمیں پالا، جو اتنا بڑا انسان تھا، وہ آج اتنا مجبور ہو گیا. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو خدا نخواستہ کوئی ذہنی تکلیف ہو جائے. تو میرا خیال ہے بہت اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں جتنا شعور پیدا کریں وہ کم ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو انسٹیٹیوٹ بنانے کے، اور بہت اہم تھا کہ اس کو ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بنائیں. یہ اتنا بڑا ہسپتال جس کے اندر تقریباً 1500 سے 1700 مریض جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت
پھر اس کے اوپر یہ کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ان لوگوں پہ اس طرح کے مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. کہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک بھی اگر ہو جائیں تو گھر والے لینے نہیں آتے، ہمیں ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے علی سے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جابز آفر ہو رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذہنی بیماری کا علاج کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ روزمرہ کی زندگی اپنی گزار سکے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، آپ سب کو، اور میں چیف ایگزیکٹو صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے، آپ لوگوں کی محنت کی بہت ضرورت ہے. ہمارے جو چیف انجینئر صاحب ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، ان کو میں نے کہا آج آپ بخشے گئے سیدھے جنت میں جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کچن بنایا ہے، اور وہ کچن بڑا ضروری تھا. وجہ یہ ہے کہ ہر اسپتال میں ایسا کچن ہونا چاہیے کہ مریضوں کو ایک صحیح طریقے سے ہائیجینک فوڈ، ہائیجینک کھانا ملے. تو میں تو آج وہ کچن دیکھ کے بڑا ہی دل میرا باغ باغ ہوا. وجہ یہ ہے کہ نارملی سرکار کا جو کام ہوتا ہے وہ شاید اس لیول کا نہیں ہوتا جو اس لیول کا یہ کام ہوا ہے. میرا خیال ہے دل لگا کے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کو اس کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنی چاہیے. اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ انشور کریں گے ہماری جو ڈی ایم ایس ہیں، اے ایم ایس ہیں، جو کچن کی خاص طور پہ. اب آپ کے پاس دیکھیں نا، آپ نے 1500-1600 بندوں کا کھانا روز تیار کروانا ہے. آپ نے انشور کرنا ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا اور اچھی سے اچھی نیوٹریشن ملے. ان لفظوں کے ساتھ میں یا ضرور ٹھہرتی، مجھے پتہ ہے یہاں آپ لوگوں کا ایک، ہمارے سارے جو پارٹیسپینٹس ان کا فنکشن بھی ہے، لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. ایک اگلی میٹنگ ہے، تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کر کے، دیکھیں یہ دن اس لیے بہت ضروری تھا ہم سب کا اکٹھا ہونا کہ ہم اپنا جو لوگوں کو ذہنی تکلیف ہے، جن فیملیز کے اندر مریض ایسے ہیں جن کو ذہنی تکلیف ہے، ان کو ایک دفعہ یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ یہ حکومت کھڑی ہے. ہم سارے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھی سہولت آپ کے گھر والوں کو یہ ہم ضرور دیں، تاکہ مریض ہمارے پاس جب آئے اس کا اچھا علاج ہو کے، اور پھر مریض جو ہے وہ صحت مند ہو کے گھر واپس جا سکے. ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. میں خاص طور پہ اپنی جو میری نرسز بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے، خاص طور پہ ذہنی جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ مینج کرنا، ڈیل کرنا. تو یہ ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کار خیر کا کام ہے. اس کا صلہ شاید ہم تو آپ لوگوں کو کبھی نہیں دے سکیں گے، پر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صلہ دے گا کہ وہ بندہ جو اپنا خیال نہ کر سکے اس کا خیال آپ لوگ کریں. تو میں سارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ ہمت رکھیں گے. آخر میں آج میرے بولنے کی باری ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ بیٹا. ابھی مجھے بولنے دو، پھر اس کے بعد آپ کی بھی بات سنیں گے. بیٹھ جائیے. اچھا جی، آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پاکستان پائندہ باد.